ہمارے سیارے کا زیادہ تر حصہ تو پانی ہے، لیکن اس پانی کی گہرائیوں میں آخر چھپا کیا ہے؟ آج ہم سمندر کے انہی تاریک رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں، وہ راز جو بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ ایک عجیب سوال نہیں لگتا کہ ہم خلا کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے ہی سیارے پر موجود سمندروں کے بارے میں قریب کچھ بھی نہیں جانتے؟ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ زمین کے سمندروں کا 95% حصہ، جی ہاں 95%، آج بھی انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے، ایک معمہ ہے۔ اور اس کی وجہ؟ بے پناہ دباؤ، گہپا اندھیرا اور تحقیق پر آنے والا اتنا خرچ کہ انسان ان گہرائیوں سے دور ہی رہا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سمندر کو ایک جانی پہچانی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی انجان، ایک ایلین دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہماری اپنی زمین پر موجود ہے، ایک ایسی دنیا جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر اس نامعلوم دنیا میں ہے کیا؟ کیسی مخلوقات ہیں وہاں؟ کون سے راز دفن ہیں؟ اور کیا خطرات چھپے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو سائنسدانوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، اور آج ہم انہی کے کچھ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم گہرائی میں اترنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے، جہاں ہم سورج کی روشنی والی دنیا کو بس ایک خاص گہرائی کے بعد سورج کی روشنی پوری طرح غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہمیشہ مکمل اندھیرا چھایا رہتا ہے، اور یہاں سطح کی دنیا کے کوئی اصول کام نہیں کرتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس گھپ اندھیرے میں زندگی پنپتی کیسے ہے؟ جواب ہے بائیولیومینسنس۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز صلاحیت ہے جس سے جاندار اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں۔ گہرے سمندر میں روشنی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہی ہے۔ اچھا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس گہرے اندھیرے میں رہنے والی مخلوقات سے ملا جائے، وہ عجیب اور بعض اوقات ہیبت ناک مخلوقات جنہوں نے خود کو اس انتہائی مشکل ماحول میں جینے کے لیے ڈھال لیا ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں دیو ہیکل جانداروں کی۔ مثال کے طور پر جائنٹ سکویڈ کو ہی لے لیں، یہ 40 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے، ایک انسان کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، اور یہ تو صرف وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ان تاریکیوں میں اور کتنی بڑی، کتنی نامعلوم مخلوقات چھپی بیٹھی ہوں گی۔ اور بات صرف جسامت کی نہیں، ذہانت کی بھی ہے۔ آکٹوپس کی ذہانت تو دماغ گھما دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے ماحول کی مخلوق ہے جو ہم سے بالکل مختلف ہے، لیکن یہ پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے، بند جار کھول سکتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ الگ الگ انسانی چہروں کو بھی پہچان سکتی ہے۔ چلیں اب اور گہرائی میں چلتے ہیں، اپنے سفر کے سب سے گہرے مقام تک، جہاں زمین کا سب سے شدید اور سب سے خطرناک ماحول ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہے نا، تو یوں سوچیں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ اٹھائیں اور اسے اس کھائی میں ڈال دیں۔ وہ نہ صرف پورا ڈوب جائے گا بلکہ اس کی چوٹی کے اوپر بھی میلوں پانی ہوگا، اتنی گہرائی ہے یہ۔ یہاں کا دباؤ سطح کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ 1000 گنا! یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے اوپر 50 جمبو جیٹ طیاروں کا وزن لاد دیا گیا ہو۔ انسان کے لیے یہاں ایک لمحے میں موت یقینی ہے۔ صاف بات ہے، یہ دنیا انسانی زندگی کے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن خطرہ صرف اس بے پناہ دباؤ کا ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر کی تہہ ٹھنڈی اور بے جان ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آگ سے دہک رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سمندر کی تہہ میں چھپے آتش فشاں پھٹتے ہیں تو وہ ناقابل تصور مقدار میں پانی کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور پھر یہی زبردست طاقت جب سطح پر پہنچتی ہے تو ایک تباہ کن سونامی بن جاتی ہے، ایسی سونامی جو پورے کے پورے ساحلوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ تو یہ تو تھے وہ خطرات جنہیں ہم دیکھ یا سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا ان پراسرار، ان سلجھے سوالات اور اندیکھے خطرات کی طرف چلتے ہیں جو پورے سمندر میں کسی بھوت کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں بحری جہاز اور ہوائی جہاز سمندر میں غائب ہو جاتے ہیں، بس یوں ہی اچانک۔ ان میں سے کچھ تو پھر کبھی ملتے ہی نہیں، اور برموڈا ٹرائنگل کا تو سب نے سنا ہی ہوگا، جو آج تک سائنس کے لیے ایک سربستہ راز ہے۔ ایک اور خطرہ بھی ہے، ایک ایسا خطرہ جو نظر نہیں آتا لیکن شاید سب سے زیادہ مہلک ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سمندر کی برفانی گہرائیوں میں لاکھوں سال پرانے وائرس اور بیکٹیریا قید ہیں۔ یہ ایسے جراثیم ہیں جن کا سامنا انسانی جسم نے کبھی نہیں کیا۔
اگر یہ کسی طرح آزاد ہو گئے تو یہ ایک ایسی عالمی وبا پھیلا سکتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک اور راز ہے، آواز کا راز، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، سمندر کبھی بھی پوری طرح خاموش نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائیوں سے ایسی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کی ہیں جن کی وہ آج تک شناخت نہیں کر پائے۔ کوئی نہیں جانتا یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ کیا یہ کسی اندیکھی مخلوق کی ہیں یا پھر قدرت کا کوئی اور گہرا راز؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ سمندر کے یہ سارے راز ہمیں اپنی دنیا اور اس میں اپنی حیثیت کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ شاید یہ بس ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ایک ایسے سیارے پر رہتے ہیں جس کا بیشتر حصہ ابھی دریافت ہونا باقی ہے۔